اچھا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہمارے میزبان ہیں یہ کاکا جی جو ہے ان کا پوتا ہے کاکا جی صنوبر صاحب، جس کا تاریخ میں ایک بڑا نام ہے، جو خان عبدالغفار خان اور بادشاہ خان کے پلے کا آدمی تھا۔ ان کے پوتے کے پاس ہم آئے ہیں تو ان سے کاکا جی کے زندگی کے بارے میں ہم پوچھیں گے، کاکا جی صنوبر مرحوم کے بارے میں۔ تو یہ ہمارے اجی صاحب ہیں۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ راحت تابان۔ اچھا، یہ راحت تابان صاحب بتائیں گے کاکا جی کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے اس کے گایوں آ گئے ہو اور ان کے متعلق آنے والے نسل کو ان کے سے آگاہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہے۔ کاکا جی صنوبر حسین مومن مومندوں کے علاقے کا ایک نامی گرامی نام ہے، جو ایک وقت میں سیاسی لیڈر بھی تھا، انقلابی ذہن رکھنے والا آدمی تھا، ادیب بھی تھا، شاعر بھی تھا، مقالہ نگار بھی تھا، مترجم بھی تھا اور اپنے وطن پہ اپنے جان نچھاور کرنے والا بھی تھا۔ پٹھانوں میں شاید اس جیسے لیڈر بہت کم گزرے ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ کاکا جی پہ زندگی میں بھی اور اس کے موت اور اس کے وفات کے بعد بھی اس طرح کام نہیں ہوا جس طرح کام ہونا چاہیے تھا۔ مگر انشاءاللہ آنے والا وقت یہ، اور خاص کر جو آنے والا نوجوان نسل ہے، ان میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کے افکار کو اور اس کے کام کو اجاگر کر رہے ہیں، انشاءاللہ اور اجاگر کریں گے۔ یہ کاکا جی صنوبر حسین یہ پشاور کے قریب جو تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہاٹ روڈ پہ ایک گاؤں ہے، کھگاوالا اس کا نام ہے۔ اس میں اس کی پیدائش جنوری 1897 کو ہوا تھا اس کا، اور اس نے میٹرک کرنے کے بعد منشی فاضل کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے تقریباً 1 سال کے لیے سرکاری ملازمت یہ استادی کا پیشہ اختیار کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ادھر سے استعفیٰ دے کر 1920 میں انہوں نے گورنمنٹ سرونٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ 1924 میں انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک مقامی تنظیم جس کو انجمن زمیندارہ کہتے ہیں وہ بنایا، جو بعد میں 1926 میں یہ تنظیم جمعیت نوجوانان سرحد میں ضم ہو گئی، اور بعد میں یہ تنظیم نوجوان بھارت سبھا پارٹی میں ضم ہو گئی، جس کا صدر مولانا عبدالرحیم پوپلزے تھا۔ 1930 کے واقعے کے بعد جو قصہ خوانی میں پیش آیا تھا، اس کے بعد حکومتی وقت نے کاکا جی اور ان کے رفیقوں کے بارے میں یہ آرڈر دیا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر دو، تو پھر یہ ادھر سے علاقہ غیر چلے گئے اور ادھر انہوں نے اپنے جو کام ہے اور اپنا مشن ہے ادھر جاری رکھا۔ اس کے علاقہ غیر میں وہ حاجی صاحب تورنزو کے پاس غازی آباد میں ٹھہرے تھے، اور ادھر سے انہوں نے عملی جہاد کا کام شروع کر دیا۔ 1933 میں بذات خود کاکا جی صنوبر حسین مومندوں کی جنگ میں اور 1935 میں گندوق کی جنگ میں خود شریک ہوئے تھے۔ پشاور میں 1930-31 میں یہ صحافتی زندگی اس کی یہ ہے کہ پشاور میں 1930-31 میں انہوں نے سیلاب 7 روزہ جس کے 4 پرچے نکل چکے تھے، اور سرفروش یہ پشاور سے نکلا ہوا تھا، مگر بعد میں حکومت وقت نے اس کو کینسل کر دیا، اور علاقہ غیر میں انہوں نے شغلہ رسالہ یہ ادھر سے نکالا تھا، جو ایک وقت میں 3 زبانوں میں چھاپتا تھا، فارسی، اردو اور انگریزی میں۔ اس کے وہ پرچے ابھی بھی میرے پاس ہے، وہ آپ نیٹ پہ اس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے میرے خیال میں اس وقت تقریباً 22 پرچے نکلے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آزادی کے بعد
آزادی کے بعد ادھر جو ایکٹیویٹی انہوں نے کی، بعد میں آزادی کے بعد کاکا جی صنوبر حسین مومن جب اپنے آبائی علاقے کو واپس آ گئے تو 1949 میں انہوں نے اپنے شہید دوست اسلم کے نام پہ ایک ماہانہ رسالہ جاری کیا جس کا نام اسلم تھا، اور اس اسلم کے رسالے کے تقریباً 16 یہ پرچے نکلے ہوئے تھے. اس کے ریکارڈ میرے پاس محفوظ بھی ہے. ابھی میں نے کوشش بھی کی ہے، ملکنڈ کا ایک نوجوان ہے وہ اس پہ ایم فل کرنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تعاون بھی کریں گے کہ یہ اسلم رسالوں پہ اور خاص کر کاکا جی کی صحافتی زندگی پہ ایم فل کر دے. اس کے بعد انہوں نے 1951 کو مارچ 1951 کو ایک تنظیم دوستوں کی مدد سے ایک تنظیم بنایا تھا جس کو اولسی ادبی جرگہ کہتے ہیں، اور اولسی ادبی جرگہ. اور اس کے میرے خیال میں پشتوں میں تنقید کی رواج کو اجاگر کرنا، یہ اس میں اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اولسی ادبی جرگے کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کی جو رودادیں ہیں وہ ابھی بھی ریکارڈ پہ ہے اور اس پہ کام بھی ہوا ہے. میرے خیال میں وہ چھاپ بھی چکے ہیں. ادھر میرے پاس ایک کاپی پڑی بھی ہے، اس کی تصویر شیئر کرو. چھاپ بھی چکے ہیں، اور اس پہ آنے والے افغانستان کا ایک لڑکا ہے اس نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا کہ میں اولسی ادبی جرگے پہ ایم فل کر رہا ہوں. میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ وہ جلدی اس پہ کام شروع کر دے اور ہم اس کے ساتھ پورا تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ کاکا جی صنوبر حسین مومن کی جتنی زندگی ہے اس کی ایک ایک حصہ تحقیق کے قابل ہے، مگر بدقسمتی سے اس کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی اس پہ وہ کام نہ ہو سکا جو اس کا حقدار وہ تھا. اب لوگ انشاءاللہ نئی کوشش کر رہے ہیں. اس کی کچھ کتابیں جو ہمارے پاس محفوظ تھی ان پہ وہ بہت حد تک چھپ چکی ہے. اس میں کاکا جی کے کچھ مقالات تھے جس میں خوشحال خان خٹک، گامگار خٹک، عبدالحمید بابا، علی خان بابا، مصری خان گگیانے، رحمان بابا، اپنے وقت کا ترقی پسند شاعر، پشتو ادبیات کی تاریخ مقالہ، یہ اب ایک حصہ اس کا چھپ چکا ہے باچا خان مرکز سے حیات روغانی کی تعاون سے، اور دوسرے پہ بھی کام شروع ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی چھپ جائے گا. اس کے علاوہ گور غریبان جو کاکا جی نے اپنے شہید دوست اسلم پہلے کا تھا وہ بھی چھپ چکا ہے. اس کے علاوہ انور خان دیوانہ کو خدا بخشے، انہوں نے ایک کتاب کاکا جی صنوبر حسین دانشوروں کی نظر میں، وہ کتاب انہوں نے چھپوایا تھا. اس وقت میرے خیال میں بھی بدقسمتی سے بازار میں وہ نایاب ہے، مگر انہوں نے یہ انور خان دیوانہ نے جو کتاب اس پہ کاکا جی پہ چھپتا وہ کاکا جی دانشوروں کی نظر میں، دانشوروں کی نظر میں، اس میں وہ انور خان دیوانہ ہے جو آج اخبار میں کالم لکھتے ہیں. بالکل وہ انور خان دیوانہ ہے، خدا اس کو بخشے. اور مجھ میں جو یہ ادبی جراثیم جو آئے تھے اور اس کام کی طرف میں مائل ہوا تھا تو وہ بھی انور خان دیوانہ صاحب کی وجہ سے بہت سے مواد اس ہی کی در سے مجھے ملے تھے، مگر بدقسمتی سے بہت سے مواد ابھی بھی میرے خیال میں لوگوں کے پاس ہے. پتہ نہیں وہ لوگ کیوں اس مواد کو آگے نہیں لے آتے، منظریام پر کیوں نہیں لاتے. یہ اس کے علاوہ یہ ابن بطوطہ کا سفرنامہ ہے وہ چھپ چکا ہے، وہ ادھر پڑا ہے. اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمرانیات اور معاشیات وہ بھی چھپ چکی ہے. میرے پاس ایک کتاب پڑی ہے یہ تاریخ اسلام، ہاں وہ ابھی ناچاپ ہے اور ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی چھاپ دے. اس کے علاوہ کاکا جی کے بہت سے متفرق مضامین ہیں جو مختلف
رسالوں میں اس وقت چھپ چکے تھے، اخباروں میں، رسالوں میں بھی، وہ بھی اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں اس کو، میں نے کچھ کولیکٹ بھی کیے ہیں کہ وہ بھی اگر کولیکٹ ہو جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی ایک کتاب بن جاتی ہے. اس کے علاوہ ابھی میرے خیال میں جو پچھلے ہم نے اس ہی اجرے میں ایک کاکا جی کی برسی منائی تھی، تو اس میں یہ حیات روغانی نے یہ خط اور زلف پہ کاکا جی کے مختلف اشعار جو تھے فارسی کے اور پشتو کے اور اردو کے، انہوں نے وہ کولیکٹ کیے تھے، تو وہ کتاب بھی چھپ چکا ہے، وہ بھی پڑھا ہے. اور اس کے علاوہ کاکا جی نے افسانے بھی لکھا ہے، جس میں لویا دروازہ، بڑا دروازہ، جلات محبوبہ، اور ایک سفرنامہ ہے جس کا نام ہے د چکدرین تردری، د چکدرین تردری، وہ سفرنامہ ہے، درا تک یہ سفرنامہ ہے. اس کے علاوہ اگر تلاش جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت سے کچھ ملنے کا چانس ہے. مگر میں نے جس طرح پہلے اپنے باتوں میں کہا، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کاکا جی پہ اس طرح کا کام نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. مگر خدا کرے کہ یہ ہماری آنے والی جو نسل ہے ان کو اللہ توفیق دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ کاکا جی جس لیول کا لیڈر تھا کہ ہم اس کو اس مقام تک پہنچائے. ابھی یہ اس کے علاوہ ڈاکٹر سردار جمال صاحب، میں نے جو بات کی ہے، ڈاکٹر سردار جمال صاحب نے ابھی اس پہ ایم فل کیا ہے. وہ ایم فل کا مقالہ ابھی یہ مختلف کتابیں ہیں جو چھپ چکے ہیں. یہ اس کتاب کا نام ہے د خوبان و خطونہ. خوبان و خطونہ. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پختو ترجمہ ہے، عمرانیات. مقالہ یہ وہ مقالے ہے جو اس کی پہلی جو ایڈیشن ہے وہ چھپ چکی ہے، اور جو ریمیننگ ہے وہ انشاءاللہ آنے والے میں ہم چھپ رہے ہیں. یہ یہ ابھی جو ڈاکٹر سردار بہادر، جو ادبی دنیا میں اس کا نام سردار جمال ہے، انہوں نے ابھی ایم فل کاکا جی صنوبر حسین مومن پہ کیا ہے. یہ اس کا مقالہ ہے. اور یہ ابن بطوطہ کا سفرنامہ ہے. یہ اسلم ماہوار رسالے جو اس وقت چھپتے تھے 1948 سے، یہ ان کی اوریجنل کاپی ہے. یہ اولسی ادبی جرگے کی رودادیں ہیں. جو صنوبر حسین کاکا جی نے بنائی، بالکل جو بنایا تھا، اور اس میں حمزہ شنواری صاحب، قلندر مومن وغیرہ وغیرہ سارے شامل تھے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سے مواد ہمارے پاس بھی موجود ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مواد اب باہر کی دنیا کو آنا چاہیے اور چھاپ ہونا چاہیے، تاکہ آنے والا نسل جو ہے اس سے استفادہ کر سکے. تو ان کے لیے مہربانی کر کے آپ بھی اپنا سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ، سوشل میڈیا پہ ہم بھی اپنا ایفرٹ جاری رکھیں گے، تاکہ آنے والے نسل کے لیے یہ محفوظ ہو جائے اور آنے والا نسل اس سے استفادہ کر سکے. آخر میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے گاؤں آ گئے. اللہ تعالیٰ
آپ کو توفیق دے دے اور ہمیں بھی توفیق دے دے کہ یہ نیک کام جو ہے آگے کی طرف اچھا، لے ایک جائے. دو تین سوالات بھی ان کے حوالے سے پوچھیں گے کہ کاکا جی کا جو آپ برسی مناتے ہیں وہ کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ اصل میں کاکا جی 3 جنوری 1963 کو وفات پا گئے تھے نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 جنوری 1963 کو منائے. اس 3 جنوری کو ہر سال. یہ اس سے پہلے جو ہم نے منایا تھا تو وہ 3 جنوری کو چھٹی کا دن نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہم نے 4 جنوری پہ منایا، مگر جنوری ہی کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مناتے ہیں. اچھا، اس میں یہ برسی کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ اصل میں ہم برسی کے پروگرام میں خصوصاً اس ہمارے گاؤں اور اس علاقے کے نوجوانوں کو باخبر کرتے ہیں کہ کاکا جی صنوبر حسین مومند یا مومندوں یا پٹھانوں میں بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارا نیا کول جو ہے وہ ان لوگوں کے کارناموں سے آگاہ نہیں ہے. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آنے والے نسل کو یہ ان برسیوں کے ذریعے، اور آج کل تو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو آگاہ کر دے کہ وہ اپنے مشاہیروں کے کارناموں سے باخبر رہے. اچھا، یہ جو برسی ہے اس میں آپ کوئی مشاعرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ برسی میں ہم اس کو 2 حصوں پہ تقسیم کرتے ہیں. پہلے حصے میں کاکا جی صنوبر حسین مومند اور اس کے رفقا کے زندگیوں پہ جو ان کے کارنامے ان پہ مقالے پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسرا جو سیشن ہوتا ہے اس میں ہم مشاعرے کا پروگرام کرتے ہیں. اچھا، ایک اور بات تاریخ کے حوالے سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. جو کاکا جی نے پہلی تنظیم بنائی تھی وہ انجمن زمیندارہ 1926 میں. 1926 میں، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ مطلب کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کا جو یہ اریگیشن پرپس جو تھا نا، اس وقت باڑے سے جو دریائے باڑہ سے جو ندی نکلے تھے، انہی کے ذریعے سے اس علاقے کا جو کھیت وغیرہ تھے وہ سیراب ہوتے تھے. اچھا، تو اس پہ اس وقت یہ اکثر جھگڑے وغیرہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہر کوئی کہتا تھا کہ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اور اس کی ضرورت ہے. تو اس پہ کاکا جی چونکہ اس کی پہلی سٹیپ تھی تو انہوں نے وہ سٹیپ ادھر سے لی اور اس پہ ایک تنظیم بنایا تاکہ وہ پانی کا تقسیم صحیح طریقے سے ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ تنظیم اس وقت بنایا گیا تھا. یہ غالباً 1920 میں بن گیا تھا، اور 1926 میں پھر یہ تنظیم جو تھا وہ نوجوانان سرحد پارٹی میں ضم ہو گیا تھا یہ تنظیم. اچھا، یہ جو ہمارے کاکا جی ہیں ہمارے، تو یہ تو بہت بڑے اس زمانے کا سیاستدان بھی گزرے ہیں، ادیب بھی گزرے ہیں، شاعر بھی. تو کیا جو ہمارا کلچر ڈپارٹمنٹ ہے خیبر پختونخوا کا، انہوں نے بھی اس پہ کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ میرے خیال میں نے جب سے کام شروع کیا ہے کاکا جی پہ تو مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ میں اس پہ کوئی کام کیا ہو، کیونکہ یا پھر تو میرے ناقص علم میں نہیں ہوگا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ 1963 سے لے کر اب تک کوئی کام نہیں ہوا تھا. اب پچھلے 2-3 سالوں میں یہ جو میں نے آپ کو کتابیں بتائی ہے اس پہ خصوصاً یہ حنیف خلیل صاحب نے کام کیا ہے، پروفیسر حنیف خلیل صاحب نے، یہ حیات روغانی نے، اور اس کے علاوہ ادھر ہمارا یہ ایک دوست ہے. گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی کام نہیں ہوا، ہر بندے نے اپنی طرف سے جتنا یہ کوشش انڈیویجول کام ہے. گورنمنٹ کی سطح سے اگر کوئی کام ہوتا تھا تو آپ ابھی بھی مزار سے آپ لوگ آ کے گئے ہیں تو اس کے مزار کا یہ حال نہیں ہوتا تھا. چونکہ یہ جو ہم نے صنوبر کاکا جی کا مزار دیکھا ہے، واقعی یہ ناگفتہ حالت میں ہے. حکومت وقت کو چاہے جس پارٹی کا حکومت ہو، اس کو حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس کا ایک شاندار مزار تعمیر کرے، اس تک پختہ راستہ تعمیر کرے، کم از کم یہ پل تعمیر کرے، اور اس کی یاد میں وہاں ایک لائبریری بھی قائم کرے. بالکل ہونی چاہیے، تاکہ عوام ان کے کاکا جی کے کارناموں سے اور ان کے رفقائے کار کے کارناموں سے باخبر ہو جائیں اور اپنی تاریخ کو یاد رکھے اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے
کام کر سکے، کیونکہ کاکا جی صنوبر حسین جو تھا وہ خود بھی ایک انقلابی ترقی پسند آدمی تھا. وہ شاہ ولی اللہ سے لے کر اپنے وقت کے جتنے ترقی پسند ہستیاں تھیں ان سب سے متاثر تھا، اور سب لوگ اس سے متاثر تھے. تو ان کے زندگی کا ایک ایک گوشہ جو ہے وہ تقلید ہے. قابل تحقیق ہے، اس پہ تحقیق ہونا چاہیے، اور تقلید بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے. یعنی ہم اس کے افکار کی روشنی میں آنے والے نسل کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کے مزار کو شاندار تعمیر ہونا چاہیے، اور وہاں ایک لائبریری بھی قائم ہونی چاہیے. ہاں، میں پنجاب میں گیا ہوں، میں پنجاب میں بہت زیادہ گھوما پھرا ہوں. تو وہاں پہ میں گیا ہوں شیخ پورہ میں، جنڈیالہ شیر خان کا علاقہ ہے. ہاں، وہاں وارث شاہ کا مزار ہے، بہت بڑا رقبہ انہوں نے کور کیا ہے، بہت بڑی جگہ پہ چار دیواری انہوں نے تعمیر کی ہے. ان کو بہت زبردست طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. میں قصور میں گیا ہوں، وہاں پہ جو مقبرہ ہے، مزار ہے، ان کو بھی زبردست طریقے سے کمپلیکس تعمیر کیا گیا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ قصور میں کس کا صاحب کا مزار اور پھر ہے؟ بتا نہیں گا. ہاں، تو قصور میں جس طرح پنجاب کے بہت سارے شہروں میں نے دیکھا ہے، تو یہاں پہ جس طرح خوشحال خان خٹک کا مقبرہ ہے یا رحمان بابا کا مقبرہ ہے، اس طرح یہاں بھی ایک بہت بڑا کمپلیکس تعمیر ہونی چاہیے. اور یہاں پہ اس کے ادبی کام جتنے بھی ہوئے، اس کے ایک لائبریری ہو، اور وہاں پہ ادبی اور ڈیجیٹل لائبریری بھی ہو ہاں کہ جی. بندے کلک کرے اور ساری حالات زندگی سامنے آ جائے. ہاں جی. تو ہم جتنے بھی ہمارے کام مشاہیر. کرنے والے دوست ہیں، چاہے این جی اوز والے ہیں، چاہے اس تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے دوست ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس پہ کام کرے. اور جو ہمارا کلچر ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے کاکا جی کے زندگی پہ مزید تحقیق کرے، مزید تحقیقاتی کام کو آگے بڑھائے. اور لوگوں میں ہمارے جو ینگسٹر ہیں، جو اسکول کے بچے ہیں، کالج کے بچے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے، ان کو بھی بتا دیں کہ کاکا جی نے ہماری ینگ جنریشن کے لیے، نئی نسل کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی انہوں نے مسافت کاٹی ہے، کتنی وہ جلاوطنی انہوں نے کاٹی ہے. 18 سال جلاوطنی 18 سال انہوں نے جلاوطنی اختیار کی تھی. تو یہ ہم ان کے مشکور ہیں، یہ ہمارا محسن ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں اور ان کے افکار کو اجاگر کریں اور ان کی تحقیق کام کو دنیا تک پھیلائیں. ہم خود بھی سمجھیں اور باقی لوگوں تک بھی پھیلائیں. جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ تکلیفیں، یہ صعوبتیں برداشت کی تھی، یہ صعوبتیں برداشت کیے تھے، تو اس کو اپنانا چاہیے، اس مقصد کو اپنانا چاہیے. یعنی جس کام کے لیے صنوبر کاکا جی نے یہ تکلیفیں برداشت کیے تھے، یا جیلیں کاٹی تھی وغیرہ وغیرہ، تو اس کام کے لیے ہمیں منظم ہو کر، اور اس نے جو ہمارے لیے راہ بنائی ہے، اس پر آگے چل کر ہمیں اپنے قوم کو ترقی یافتہ قوموں میں شامل کرنا چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی درسی کتابوں کو دیکھتے ہیں، چاہے اسکول کے ہیں، چاہے کالج کے ہیں، چاہے یونیورسٹی کے ہیں، ہمارے جو مشاہیر ہیں، جو ہمارے مشہور ہستیاں گزری ہیں، کسی کا ذکر نہیں ہے اس میں. جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں، کسی کا ذکر نہیں ہے. جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہیں، کوئی ذکر نہیں ہے. چاہے پرنٹ میڈیا، کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ اب سب نوجوانوں کی ابھی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہوئے ان مشاہیر کی زندگی کو، جو افکار ہیں، جو ان کی زندگی کے جو بھی ہمارے لیے سبق ہے، اس میں ان کو ہم اجاگر کریں اور یہ پیغام پھیلائے، باقی دوستوں کو بھی دلائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ سے ایک سوال پوچھیں گے جی. یہ جو کاکا جی نے نوجوان سبھا بنایا تھا، یہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ پھر آگے بھارت مہابھارت سبھا میں ضم ہوا تھا. یہ بھی نوجوانوں کا ایک تنظیم تھا. ابھی اس پہ حنیف خلیل نے جو کتاب چھاپ کی ہے نا، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو کاکا جی پہ ریسرچ کر رہے ہیں نا، وہ اس پہ مدلل
باس انہوں نے کی ہوئی ہے نا، مدلل بس کی. مدلل باس کی ہوئی ہے. ہاں. اور میں نے جس طرح کہا نا ہاں کہ جی. کاکا جی کی زندگی کی ایک ایک اڑ گوشہ. گوشہ ہاں جی. وہ تحقیق کے قابل ہے. بالکل. تو نوجوان جو آج کل ہمارا جو نیا نسل ہے، ہم اس کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی آگے آؤ اور ان لوگوں پہ ریسرچ کر دو اور ان لوگوں کی کارناموں کو آگے دنیا تک پہنچا دو. ہاں جی. ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کاکا جی سنوبر حسین نے مولانا عبدالرحیم پوپلزئی کے ساتھ بھی بہت کام کیا ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا یہ جو میں نے جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جو کاکا جی 1930-31 میں کسافانی کے واقعے کے بعد جب یہ علاقہ غیر گئے تو ادھر حاجی صاحب تورنگزو کے ساتھ اور یہ مفتی مولانا عبدالرحیم پوپلزئی صاحب کے ساتھ ادھر مل کے انہوں نے ادھر سے قلمی اور عملی جہاد جو تھا وہ دونوں ادھر ہی سے کرتے تھے. یہ 1931 سے لے کر 1948 تک یہ 18 سال جو تھے کاکا جی ادھر جلا وطن رہے. اور یہ شغلہ رسالہ جو تھا جس کے 16 پرچے نکلے ہوئے تھے وہ بھی ادھر سے 3 زبانوں میں چھپتا تھا. اور شغلے میں جس طرح میں نے آپ کو وہ تصویریں دکھائی اس وقت انگریزوں کے چالوں سے لوگوں کو کاکا جی باخبر کرتے تھے اور جہاد کا جذبہ لوگوں میں ابھارتے تھے تاکہ وہ انگریز کے خلاف جہاد کر سکے اور اپنے علاقوں کو آزاد کر سکے. ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کانگریس کا ایک مشہور لیڈر جو بعد میں کانگریس سے اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے علیحدہ ہوا، سبھاش چندر بوس، وہ بھی یہاں آیا تھا اور کاکا جی سے رہنمائی دیا تھا. اور کاکا جی نے اس کو قبائلی علاقے میں سے گزار کر آگے روس تک پہنچایا تھا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ میں نے جس طرح آپ کو حوالہ دیا نا، حنیف خلیل نے جو کتاب چھاپا ہے وہ ادھر پڑھی ہے اور اس بات پر انہوں نے اس میں خوب بحث کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ادھر ملا تھا اور آگے اس کو پھر اسی علاقے سے افغانستان اور افغانستان سے رشیا اس پہ اس نے بحث کیا ہے. اچھا جی. یہ اسلم کی یاد میں جو یہ رسالہ کاکا جی نے شروع کیا تھا، یہ اسلم کا صاحب کا کچھ بیک گراؤنڈ آپ بتائیں گے؟ ہاں، اسلم جو تھا اس کا رفیق تھا، دوست تھا اور یہ بھی انقلابی ذہن رکھنے والا بندہ تھا. اور ہمارے یہ کگوالا گاؤں کے ساتھ ہی بازخیل تقریباً ادھر سے 1 کلومیٹر آگے بازخیل نامی گاؤں ہے، اس میں یہ پیدا ہوا تھا. انقلابی ذہن رکھنے والا بندہ تھا، اس کا رفیق تو، اور یہ بھی علاقہ غیر میں اس کے ساتھ تھا. یہ اور حافظ عبدالستار یہ دونوں انہی واقعے میں ادھر شہید، عبدالستار تو موقع پہ ہی شہید ہوا تھا اور یہ جو تھا اسلم یہ زخمی ہوا تھا. پھر ان کو افغانستان لے گئے تھے، ادھر اس کی کشتی مرداری وغیرہ کی تھی مگر پھر ادھر وہ وفات پا گئے. پھر اس وقت کے انگریز ان کی میت کو اپنے علاقے بازخیل نہیں جانے دیتے مگر اس وقت پھر کچھ اثر و رسوخ کے ذریعے ان کو ابھی بھی یہ دفن ادھر بازخیل میں دفن ہے. مگر بدقسمتی سے جس طرح میں نے کاکا جی کے بارے میں رونا رویا ہے کہ اس پہ وہ کام نہیں ہو سکا، اسی طرح اسلم شہید پہ بھی وہ کوئی کام میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ابھی بھی اس کا مزار ادھر ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو کی مدد سے اس پہ بھی ایک پروگرام ارینج کرے، کیونکہ میں نے ان کے رشتہ دار جو ہے ان سے بات کی ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس اس کے کچھ مواد ہو تو وہ مجھے حوالے کر دو، اور اگر مواد نہ ہو تو ہم سال میں 2 سال میں کم از کم ایک پروگرام تو اس پہ ارینج کر دینا، کیونکہ انہوں نے اپنا اس وطن کے لیے اپنا خون دیا ہے. تو اس سے تو بڑا کوئی کارنامہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ اپنے وطن کے لیے اپنے جان دے دے، تو اس سے بڑا کارنامہ کیا ہو سکتا ہے.
ये असलम साहिब जो शहीद हुआ बाद में, ये मोमंद इलाके में ये जंग हुई थी। ये हाँ इलाका गैर में मोमंद इलाके में मेरे ख्याल में ये मलक उमरा खान की जो हवेली है हाँ। सवाल किला, हाँ सवाल की। सवाल किला में ये वाक़या रूनुमा हुआ था। अच्छा जी। आप साहिबान को काका जी सनोबर साहब का कोई गज़ल या हाँ उसकी शायरी जो है, शायरी में जो कुछ हो याद हो तो? हाँ उसकी शायरी जो अब तक हमारे पास महफूज है। अच्छा। हमने कोशिश करके पहले अनवर खान दीवाना ने उसको तकरीबन अनवर खान दीवाना ने उसको छापा था, वही किताब में जो मैंने हवाला किया। और उसके बाद अभी जो दूसरे किताब छाप हुए तो उसमें भी वो है। और उसका एक मशहूर गज़ल है जो सरदार अली टकर ने उसको मौसीके में भी गाया है, चे पकुमजे शिदजमरूनु की रजीगी, पकुमजे शिदजमरूनु की रजीगी, अशिकान हलता पसुकु द बणूजी, और दा मारगान वर बांधे छतर छतर कीगी, दा मारगान वर बांधे छतर छतर कीगी, लबागरा मसेल बहर तदस कणूजी, बागरा मसेल बहर तदस कणूजी, और खुदाया दा बाजार ताला के पमुगलो, खुदाया दा बाजार ताला के पमुगलो, खुदाया दा बाजार ताला के पमुगलो, द मुफलिस हुसन पयो मुठी चणूजी, द मुफलिस हुसन पयो मुठी चणूजी, पयो मुठी चणूजी। ढेर जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त शेर है ये। खुदाया दा बाजार ताला के पमुगलो, हाँ। द मुफलिस हुसन पयो मुठी चणूजी, और जुनस्ता जवानी मरगे त हैरानीगी, जुनस्ता जवानी मर गई त हैरानी, जुनस्ता जवानी मरगे त हैरानीगी, हाँ। जक शूर तर खैबर द बंगड़ूजी, زکه شور ته خیبره د بنگلو دي، او د مولا جبا کرت کې تړتړې شي، د مولا جبه کیرت کې تړتړی، د مولا جبا کرت کې تړتړې شي، ها. تر محراب چې چغار ستا د پڼوزي، تر محراب چې چغار ستا د پڼوزي، او درنګ صحت لې پر کوټ په میدان بویا، درنګ سات لې پر کوټ په میدان بویا، درنګ صحت لې پر کوټ په میدان بویا، ها. کوم مارغه چې تل د نورو په بڼوزي، تل کم مارغه چې تل د نورو په بڼوزي. ډېر او زبردست اخیری دی. شعر دی وای د ټوپک د دارو مس بوی به تتللو، د ټوپک د دارو مس بوی مت د تللو، ټوپک د دارو مس بوی به تتللو، د ټوپک د دارو مس بوی مت تللو، اوس پښتون نه بوی د اترو د مڼوزي. اوس پښتون نبی د اترو د مو. او اخیری به د خپل خبرو اختتام هم د کاکاجي سنوبر حسین مومن په دې شعر باندې وکم، و یو سروي سنوبر هم په غاړه زرغون نشو، یو سری سنوبر هم په غاړه، یو سروي سنوبر هم په غاړه زرغون نشو، ها. او راوته د باړې خو نور هم کږي ولیدي. یو جهان مننه، ډیره شکریه.